بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز مہمانان گرامی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت ہم سب لوگ ایک انتہائی یہ الفاظ زبان پر لاتے ہوئے بھی دل کٹ رہا ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے گرامی، میرے بہت ہی محسن اور مشفق بھائی، جن کے ساتھ میرا 75 سال کا ساتھ رہا ہے، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت موعود پر انہیں اپنے پاس بلا لیا. اس صدمے کے اظہار کے لیے میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے حضرت صاحب فراج تھے، لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا. اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کی عیادت بھی کرتے رہے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں، اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھیں. ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی، کریٹینن 5 تک پہنچ گیا تھا، جس پر بعض اوقات ڈائلیسس کرانے کی تاکید کی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل تھی، اور 1.3 ان کی کریٹینن کی رپورٹ آئی، اور بھی رپورٹیں سب اچھی آ رہی تھیں. اور آج انہوں نے باتیں بھی کی، اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا، اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے. صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے غذا ان کو ناک سے دی جا رہی تھی. لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات
اپنے ساتھی لگے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار، جسے سیچوریشن کہتے ہیں، وہ بہت گر گئی تھی۔ آکسیجن لگائی گئی، پوری آکسیجن لگائی گئی، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کا فرق تھا کہ 1 منٹ کے اندر سانس کی رفتار 0 تک پہنچ گئی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں سانس کی رفتار بھی نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک جو تدبیریں ڈاکٹروں نے بتائی تھیں، ٹیلی فون پر ان سے رابطہ بھی تھا اور آ بھی رہے تھے، اس کے مطابق تدبیریں بھی کی جاتی رہیں، لیکن جب وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا آ جاتا ہے تو کوئی تدبیر انسان کی کام نہیں کرتی۔ ایسا لگا کہ وہ ہم نے جو محسوس کیا کہ جو علامتیں مانیٹر پر آ رہی تھیں، ان کے لحاظ سے ان کا بلڈ پریشر بھی گر گیا تھا اور سیچوریشن بھی گر کر 0 تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن یہ امید بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے آس بھی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے معالج ہیں وہ پہنچنے والے تھے، وہ آ کر ہو سکتا ہے کوئی، انہوں نے ٹیلی فون پر جو تدبیریں بتائی تھیں وہ بھی الحمدللہ کی گئیں، لیکن جب وہ آئے اور آ کر دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ دل میں صدمے کے طوفان بھی ہو، رونا بھی آ رہا ہو، دل بھی بے چین ہو، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، جیسے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، برحق ہے، ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، اس سے کوئی 1 منٹ پہلے 1 منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں، اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کر دیتے۔ لیکن جب آپ کا وقت آ چکا تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک نہیں سکی۔ آج ہمارے ساتھ، ہمارے لحاظ سے اس وقت ہمارے ماحول میں اپنے بزرگی کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے، اپنے کارناموں کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے اس وقت ان سے بڑی شخصیت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی۔ لیکن ہر بڑی شخصیت ایک وقت اس کو جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ ان کی الحمدللہ ان کے فیوض، ان کے شاگرد، ان کے علوم، ان کی کتابیں، ان کی تصانیف، ان کے فتاویٰ الحمدللہ ساری دنیا میں فیض پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہرگز نمی داں
کہ دل زندہ شد با عشق، جس کو دل عشق سے، عشق الہی سے معمور ہو، وہ مرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیوز کو باقی اور قائم و دائم رکھتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اس وقت صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی ایک مومن کا نشان ہے۔ اس پر جب بھی صدمہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نفلیں پڑھ کر، ذکر کر کے، تسبیحات کر کے، جس طرح بھی ہو ان کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک مسئلہ آپ حضرات کے پاس آنے میں جو دیر لگی، اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہمیں یقین کرنا تھا کہ واقعتاً یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جب تک تصدیق نہ کرے اس وقت تک ایک امید بندھی ہوئی تھی کہ شاید ابھی کوئی زندگی کی رمق باقی ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں کچھ وقت لگا، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد کہ ضروری فوری انتظامات کرنے ضروری تھے، اس میں مصروفیت رہی، خبر ساری دنیا میں پھیل گئی اور ہر طرف سے ٹیلی فونوں کا تانتا بندھا ہوا۔ اس وجہ سے آپ تک پہنچنے اور آپ سے بات کرنے میں دیر لگی۔ ایک دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کا مرحلہ درپیش ہے، لیکن یہ بھی ایک افسوسناک سی صورتحال ہے کہ ان کے جلیل القدر صاحبزادے حضرت مولانا محمد زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ اس وقت سفر پر ہیں، اور نماز جنازہ کا وقت کا تعین اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی واپسی کے لیے جو سیٹیں بک کرائی جا رہی ہیں ان کا صحیح پتہ چل جائے۔ ان کا صحیح پتہ چلنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ نماز جنازہ کس وقت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ولی اقرب ہیں، اور انہی سے اجازت لے کر اور انہی کے مشورے پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے ابھی اس کا انتظار ہے کہ ان کی کون سی پرواز سے ان کی سیٹ ہوتی ہے۔ جب وہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ نماز جنازہ کب ہوگی، اور اس سے پہلے آج رات میں ہی امید ہے کہ انشاءاللہ صورتحال واضح ہو جائے گی، تو ہم رات ہی میں بھی اعلان کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ زیادہ سے زیادہ صبح فجر میں اعلان ہو جائے گا۔ اس وقت تک آپ حضرات پرسکون رہیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، اور جتنا ہو سکے انہیں ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت کہنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر، ہمارے قوم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے دارالعلوم پر جو صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داریوں سے اپنی رضا کے مطابق عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔